الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نہ عشق حسین نہ شوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ من گھڑت کوئی قصہ نہیں حسین کا، من گھڑت کوئی قصہ نہیں حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ یہ صحیح باتوں کی اشعار عکاسی کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، آپ کے علم میں ہے، ہم سب کے علم میں ہے کہ آج کا جو یہ دن ہے جمعہ کے دن بھی ہے، اور جمعہ کے دن کے ساتھ ساتھ عاشورہ کا بھی دن ہے۔ اور اس طرح سے چاند کی تاریخ کے لحاظ سے چاند کی آج 10 تاریخ ہے، محرم الحرام کا 10واں دن ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، جس مہینے کی حرمت اور جس مہینے کی عظمت کائنات کے بنانے کے بعد سے ہی چلی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار عطا فرمایا۔ یہ مہینہ حرمت والے محترم اور معزز مہینوں میں رہتے ہوئے آج کا دن بھی ایک تاریخی یادگار دن ہے، جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ خالق و مالک کی یہ وسیع عریض کائنات، یہ پھیلی ہوئی دنیا، اس کائنات کی مثال ایک چکر کی سی ہے کہ جو بحکم الہی خدا کے حکم سے پھر رہی ہے، جاری ہے۔ ان میں وقتوں کا گزرنا، دنوں اور راتوں کا آنا جانا، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا تغیر و تبدل پذیر ہونا، اس چکر کی وجہ سے ہے، گردش اور گھومنے کا یہ نتیجہ ہے۔ کن میں ایسے واقعات اور ایسے حالات ہیں جن میں عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب کو، جن کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے عقل مند کو، اولو الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، کئی نہیں، بے شمار عبرت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے۔ انہی میں سے ایک بے شمار اور عظیم الشان واقعات جو آج کے دن واقعہ پیش آیا ہے، اور اس طرح سے اس واقعات سے پہلے بھی اسی دن بے شمار واقعات پیش آیا ہے، عاشورہ کے تعلق سے، 10ویں محرم کے تعلق سے۔ وہ بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ تو آج کے دن کو محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ عاشورہ کا لغوی معنی ہے 10، یعنی محرم کا 10واں دن، یہ 10ویں تاریخ۔ اور اصطلاح میں عاشورہ کو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ مراد لیتے ہیں لوگ، اسے عاشورہ سے محرم کی 10 تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ہیں امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ،
وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یعنی آج کی تاریخ کو من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے 10 نبیوں کو اللہ کی جانب سے انعام سے نوازا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تاریخ کو 10 نبیوں کو انعام سے، اعزاز سے نوازا ہے۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی آج کی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رفع نصیب فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح سے نجات عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار نمرود سے نجات عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا آج کی تاریخ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت و سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما کر انعام سے نوازا آج کی تاریخ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمایا آج کی تاریخ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا آج کی تاریخ کو۔ اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کائنات، سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے حساب سے، اعتبار سے ولادت آج کی تاریخ کو ہوئی، اور ایک دوسری روایت کے اعتبار سے، حساب سے، یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہوں سے بری ہونے کا، معاف کرنے کا جو پروانہ عطا فرمایا وہ آج کی تاریخ۔ تو بہرحال میں عاشورہ کے دن ان گنت واقعات پیش آئے ہیں، کتابوں کے اندر یہ سارے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر ہر صاحب ایمان کے دلوں میں اور ان کے علم میں یہ بات ہے کہ عاشورہ کے دن اور بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ گلشن نبوت کی بہار، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا قرار، دوش نبوت کے شہسوار، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پہرے دار، ہمت و عزم کی تلوار، نوجوان جنتیوں کی سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش اسی تاریخ کو آیا ہے۔ ہم سب کے علم میں یہ بات ہے، لیکن بہت سارے حضرات کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جو عاشورہ کی جو فضیلت ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس کے تعلق سے بتایا تھا کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے یا محرم الحرام کی جو عظمت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مظلومیت بھرا واقعہ اور مظلومیت جیسی شہادت اس سے پہلے بھی واقع ہوئی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلے شہیدہ سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے اسلام میں شہید کیا گیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو شہیدوں کا سردار قرار دیا، سید الشہداء لقب اور ٹائٹل جن کو عطا فرمایا، ان کی شہادت کا واقعہ کس طرح سے ہے؟
کہ ان کے جسم کے عضو کو کاٹا گیا، کاٹ کر ہار بنایا گیا، ان کے جسم سے کلیجے کو دل سے پھاڑ کر چیر کر نکال کر ظالم اور بدبخت ہندا چبانے کی کوشش کیا۔ تو اسی طرح سے جو خادم القرآن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مظلومیت بھرا واقعہ ہے اور درد و الم والا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس سے کہیں زیادہ مظلومیت والا اور درد و المناک والا علم والا واقعات پیش آیا ہے، لیکن چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا کہ یہ دن پہلے ہی سے اللہ کے نزدیک محترم ہے، معزز ہے۔ اس دن میں، اس تاریخ میں اس سے پہلے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، تو اس مبارک دن میں، محترم دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باعث سعادت ہے، اور اسی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں اس واقعے کے تئیں تعلق سے زیادہ شوق اور ذوق جذبہ ہے، ولولہ ہے۔ بہرحال میرے محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، بلکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے کس قدر محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنا لاڈ کرتے تھے۔ ایک دو واقعات عرض کر کے اور اسی طرح آج کے دن کی جو خاص فضیلت ہے، عاشورہ کے دن کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، آج کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے، ان دو واقعات کو اور حدیثوں کو بیان کر کے آپ حضرات کے سامنے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے تھے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گم ہونے کی بات کہی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گم ہو گئے ہیں، کہیں مل نہیں رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکل گئے، پہاڑوں کے دامن میں پہنچ گئے، تلاش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر، ایک جگہ پر دونوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، سامنے ایک بڑا کالا ناگ دم کے سہارے کھڑا ہو کر پھنکار رہا ہے، اور ان کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو اس ناگ سانپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے راہ چل گیا اور راستہ اختیار کر گیا اور کسی سوراخ میں جا کر وہ گھس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اور آپ اپنے دونوں نواسوں کو اپنے سے چمٹایا، لپٹایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، محبت کیا، گود میں بٹھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے گود میں بٹھایا تو میں نے کہا، واہ شہزادے، تمہارے کیا نصیب ہے کہ تمہاری جو سواری ہے بہت عمدہ سواری ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان، سواری عمدہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کہیں زیادہ سوار بھی عمدہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے اس قدر پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ اپنی نواسوں کو دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے، اور کثرت سے جایا کرتے تھے، اور اس طرح سے اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ کن سے محبت ہے، کن سے پیار ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ محبت ہے اور پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے بچوں سے پیار کرو اور لاڈ کرو۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ان کے اچھے مستقبل کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے، اچھے عادت و اخلاق کے لیے ہم دعا کریں۔ ظاہری طور پر ان کے لیے ہم بہت ساری محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کی ظاہری زندگی کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، دنیا کے خوشحالی حاصل کرنے کے لیے نہ جانے ہم کتنے کیسے جتن کرتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان کے آخرت کی فکر بھی کرنی ہے اور آخرت کے بارے میں سوچنا بھی ہے، خیال بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والے اپنے گھر والوں کو جہنم کے انگار سے بچاؤ۔ تو ہم جس طرح سے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ظاہری اعتبار سے فکر کرتے ہیں، اخروی اعتبار سے، آخرت کے لحاظ سے بھی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں میری اولاد کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور قبر کی جب پہلی منزل پر قدم رکھے تو پہلی منزل آسان ہو جائے، قبر تنگ ہونے کے بجائے وسعت ہو جائے، کشادہ ہو جائے، قبر کے اندر فراخی ہو جائے، اور اس کے بعد جو برزخ کا جو منظر ہوگا اور جو آخرت کا جو ماحول ہوگا وہاں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، پیار کرو، لاڈ کرو۔ دنیا کے سنوارنے کے لیے، دنیا کو سجانے کے لیے جتنی تم کوشش کرتے ہو گئی، اس سے زیادہ آخرت کے بارے میں، ان کے بارے میں فکر کرو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں سے محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قینقاع کے بازار سے ہم لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر جانے سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا وہاں پر یہ ننھے بچے نہیں ہیں، نواسے نہیں ہیں۔ پوچھا کہ یہ کہاں